اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یدافع اور یدفع دو قرات ہے. تو دفع روکنا بچانا حفاظت کرنا، اور دافع مفاعلت میں گیا تو اس میں خوب حفاظت کرنا زیادہ بچانا. تو یہ دونوں قرات ثابت ہے. یدفع ابن کثیر مکی، ابو عمرو بصری کی نے پڑھا ہے، اور ان کے علاوہ نے یدافع پڑھا ہے. یبالغ فی الدفع عنہم، یعنی ان سے دفاع میں حفاظت میں مبالغہ فرماتا ہے. بے شک اللہ ایمان والوں کو بچاتا ہے. کس بات سے بچاتا ہے مذکور نہیں ہے. یعنی یدفع غائلۃ المشرکین المؤمنین، غالۂ غلو کو تو ہلاک کرنا ہوتا ہے، پھر کسی بھی شر و فساد کو کہا جاتا ہے. یعنی مشرکین کے ضرر اور فساد کو مومنین سے دفع کرنے والا ہے. اور اسی کی مثل یہ آیت کریمہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی نصرت فرماتے ہیں. تو نصرت جو ہے یہ خاص ہے. اعانت سے، اعانت تو مطلق مدد کرنے کو آتا ہے، چاہے فائدہ پہنچا کر کے یا نقصان دفع کر کے. اور نصرت کہتے ہیں دفع ضرر کو. تو ہم اپنے رسولوں کی نصرت فرماتے ہیں، یعنی ان سے ضرر کو دفع کرتے ہیں. ایسی والذین آمنوا، ایمان والوں سے ضرر کو دفع کرتے ہیں. اور دفع عن الذین آمنوا جو آیا ہے یہاں پر، ایمان والوں سے دفع کرتے ہیں، یعنی ضرر کو شر کو دفع کرتے ہیں. پھر کیوں اس کو دفع کرتے ہیں ایمان والوں سے، اس کی علت بیان کی. چونکہ یہ جملہ مستانفہ ہے، ان اللہ ہے جملہ منفصلہ ہے، یعنی بغیر عطف کے آیا ہے. تو پہلے کی علت کے طور پر آیا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا ہر خیانت کار اور ناشکرے کو. تو یہ جو ان کے خلاف ہیں وہ ناشکرے ہیں، خیانت کار ہیں، ان کو پسند نہیں فرماتا، تو ان کے ضرر کو ایمان والوں سے دفع فرماتا ہے. ہر خوان خانہ خونوں سے خائن ہے اور اس کا مبالغہ خوان، اور کفر یکفر سے کافر ہے، اس کا مبالغہ ہے کفور. ہر اس کو جو کہ اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والا ہے اور جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ اس وجہ سے ان کی مدافعت فرماتا ہے کہ ان کے ازداد یعنی مخالفین کو پسند نہیں فرماتا. ازداد کون ہے؟ الخونۃ الکفرہ، جو خیانت کار اور ناشکرے ہیں، جو کہ اللہ کی رسول کی خیانت کرتے ہیں، ان کی اپنی امانتوں بھی خیانت کرتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ نِعَمَ اللَّهِ وَيَغْمِطُونَهَا، غمطہ یغمتو اور غمطہ یغمتو، ضرب اور سمیہ سے نعمت کی ناقدری کرنا، ناشکری کرنا اور تحقیر کرنا. تو وہ اس وجہ سے کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ان کی ناقدری کرتے ہیں. اب آگے ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. تو یہاں دو قراتیں ہیں، اذن اور اذن. تو اذن فعل مجہول، یہ نافع مدنی اور ابو عمرو بصری اور امام عاصم کی قرات ہے. ایسی ابو جعفر اور یعقوب جو اشرح میں سے ان کی بھی ہے. اور باقی میں اذن ہے. تو اذن مطلب اس نے اجازت دی، اس نے پروانگی دی. اور ایسے یقاتلون اور یقاتلون دو قرات ہے، ان کے لیے جن سے قتال کیا جاتا ہے یا ان کے لیے جو قتال کریں. تو معلوم مجہول دو قراتیں یہاں پر ہیں. تاکہ فتح کے ساتھ یقاتلون، یہ نافع مدنی ابن عامر شامی اور امام حفص کی قرات ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو قتال کی اجازت دی. کس چیز کی اجازت دی مذکور نہیں ہے. تو معزون فی حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ یقاتلون اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. بأنہم میں یہ با ہے، یہ اذن والا نہیں ہے بلکہ صحوبیت کا ہے، اس سبب سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی بسبب کونہم مظلومین، اس سبب سے کہ مظلوم ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جن پر ظلم کیا گیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ ہیں. مشرکین مکہ ان کو ستاتے تھے سخت ستانا، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آتے تھے من بین مغلوبین و مسجوجین. تو شجع شجوع مانے زخمی کرنا، یا شجو بھی اس حالت میں کہ کوئی کسی نے مار کھائی ہے، کسی کو زخمی کیا گیا ہے. یہ تظلمون علیہ، تظلم ظلم کی فریاد کرنا.
اور حضور کے سامنے ظلم کی فریاد کرتے تو فرماتے کہ صبر کرو، فإنی لم أمر بالقتال، کہ مجھے قتال کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو مکہ میں یہ حالت تھی، یہاں تک کہ ہجرت کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اذن للذین، اور یہ پہلی آیت ہے جس میں قتال کا اذن دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کی 70 سے زیادہ آیتوں میں نہیں کی گئی ہے۔ نعیف دہائی کے اوپر جو ہوتا ہے دوسری دہائی تک اس کو نعیف یعنی زائد کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ان کی نصرت پر یعنی مومنین کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ تو وہاں بھی ہے کہ اس نے اجازت دی ہے تو پھر ان کی نصرت پر یعنی مشرکین کے ضرر کو دفع کرنے پر وہ قادر بھی ہے۔ وہ بشارۃ للمؤمنین، بشارہ و بشارہ خوشخبری بے کسرے اور ضمے کے ساتھ، بن نصرت، یہ مومنین کے لیے نصرت کی خوشخبری ہے۔ اور یہ ایسے ہی جیسے اوپر آیا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے یعنی ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ناحق بغیر کسی حق کے سوائے اس کی کہ وہ کہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ تو مطلب ان کے نکالنے کا کوئی سبب نہیں، ان کا اللہ کا اعتقاد رکھنا، اس کی توحید کا قائل ہونا یہی سبب بنا ہے۔ تو یہ تو ان کو ٹھہرانے کا سبب ہونا چاہیے، اور یہ انہوں نے نکالنے کا سبب بنا لیا۔ اب ترکیب کیا ہوگی؟ الذین موصول صلہ مل کر کے کیا بنے گا؟ تو یہ کہا کہ یہ محل جر میں ہوگا، یہ پہلے جو للذین آیا ہے اس سے بدل، اذن للذین یقاتلون، اذن دیا گیا ان لوگوں کے لیے، تو وہاں پہ الذین جو ہے لام کے تحت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، پھر اسی کا بیان الذین اخرجوا اس سے بدل ہے، تو یہ محل جر میں ہوگا۔ یا عن الذین، آنی مقدر کا مفعول بہی بنے، یا مرفوع ہو ہم کی تقدیر سے یعنی ہم الذین، تب یہ مرفوع ہو جائے گا، یا مرفوع ہو ہم کی تقدیر کے ساتھ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے جو مکہ میں تھے ان سے نکالا گیا بغیر حق کے سوائے اس کے کہ وہ کہیں ہمارا رب اللہ، یعنی بغیر کسی سبب کے سوائے توحید کے، جس کو کہ تمکین یعنی ٹھہرانے کا سبب ہونا چاہیے نہ کہ نکالنے کا۔ اور اسی کی مثل یہ آیت قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، کہ اہل کتاب کیا تم سے برا مانتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو ایمان لانا یہ تو خوشی کا سبب ہونا چاہیے اور تمہارے لیے برائی کا سبب ہے۔ اب یہاں پر جو ان یقولوا آیا اللہ کے بعد الا یقولوا ربنا اللہ ہو، تو ان موصول حرفی اپنے مابعد اس کا صلہ ہوگا، موصول صلہ سے مل کر کے کیا بنے گا؟ تو اس کو کہا کہ یہ بدل ہوگا حقن سے، حقن مجرور ہے تو یہ بھی محل جر میں ہوگا۔ تو ان یقولوا کا محل جر ہے حقن سے بدل ہو کر کے، مطلب یہ کہ ما اخرجوا من دیارہم الا بسبب قولہم، کہ اپنے گھروں سے ان کو نہ نکالا گیا مگر یہ کہنے کے سبب، کیونکہ یہ بدل ہوگا، یہی مبدل منہ کی جگہ رکھ دیا جائے گا۔ تو بغیر حق الا یعنی ان یقولوا یعنی اخرجوا بسبب ان یقولوا۔ اب آگے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، یعنی اللہ بعض کو بعض کے لیے دفع کرتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بعض ہمیشہ غالب ہوتے دوسرے مغلوب ہوتے۔ تو اگر اللہ کا بعض کے ذریعے دفع کرنا نہ ہوتا تو ڈھا دی جاتے صومع یعنی راہبوں کی عبادت خانے خانقاہیں۔ بیع کی جمع ہے بیع کہتے ہیں گرجا کو، عیسائیوں کے گرجے، اور صلوات یہ صلات کی جمع ہے، یہ یہودیوں کے کلیسے کو کہتے ہیں، اور یہود کے کلیسے، اور مسلمانوں کی مسجدیں، یہ سب ڈھا دی جاتی ہیں جن میں کہ اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ اب اس کی دو طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ یہاں پر مساجد کا ذکر ہے، اس کے ساتھ صوامع بیع اور صلوات کا بھی ذکر ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس زمانے میں یہ عبادت خانے صوامع بیع صلوات یہ برحق تھے کہ دین ان کا منسوخ نہیں ہوا تھا، جاری اور نافذ تھا، تو اس زمانے میں ان کی عبادت گاہیں بھی تھیں،
عیسائیوں کے گرجے ان کے راہبوں کی خانقاہیں تھیں، تو اس زمانے میں مشرکین غالب ہو کر کے ان سب کو ڈھا دیتے. ایسے یہود کے زمانے میں جو ان کے کلیسے تھے، ان کے عبادت خانے تھے، وہ ڈھا دیے جاتے، اور مسلمانوں کے زمانے میں ان کی مسجدیں ڈھا دی جاتی. تو ہر ایک کے زمانے کے لحاظ سے یہ فرمایا گیا ہے، یا یہ کہ خاص اس زمانے کے لحاظ سے یعنی زمانے اسلام کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے، جس میں کہ یہود و نصارہ ذمہ ہوں تو مسلمانوں کے اوپر اپنی حفاظت اور ان کی ذمیوں کی عبادت خانوں کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے. تو جب مسجدوں پر غلبہ کرتے تو ان کے ذمے میں جو عبادت خانے ہیں وہ بھی ان پر بھی غلبہ کرتے اور سب کو ڈھا دیتے. اے لولا اظہار و تسلیط المسلمین علی الکافرین بالمجاہدہ، اظہر علیہ قابو دینا، اگر اس کا قابو دینا اور تسلط دینا نہ ہوتا مسلمانوں کو کافروں پر جہاد کے ذریعے، تو ضرور استیلا کر لیتے، یعنی قبضہ کر لیتے مشرکین مختلف مذاہب والوں پر، ملت کے دین سماوی مختلف ادیان والوں پر، ان کے زمانوں میں اور ان کے عبادت گاہوں پر بھی، تو ان سب کو ڈھا دیتے. اور وہ نصارہ کے لیے گرجے، ان کے راہبوں کے لیے صوامع یعنی خانقاہیں، اور یہود کے لیے صلوات یعنی کلیسے یہ نہ چھوڑتے. اور کنیسہ کو صلات کہا گیا اس لیے کہ ان میں نماز پڑھی جاتی، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے مسجدیں. ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں جو عبادت خانے برحق تھے وہ سب ڈھا دیے تھے. یہ کہ بعد میں یہ مشرکین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمین پر غالب آئے تھے، اور ان اہل کتاب پر بھی جو ان کے ذمے میں ہیں، تو وہ ان کے ذمے اور حفاظت میں ہیں. تو جب ان مسلمانوں پر غالب آ گئے تو ان کے ذمے میں جو اہل کتاب ہیں ان پر غالب ہو گئے اور سب کی عبادت گاہ ڈھا دیں گے. یا مشرکین غالب آتے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمین پر اور اہل کتاب پر جو ان کے ذمے میں ہیں، اور دونوں فریق کی عبادت گاہوں کو ڈھا دیتے. اور غیر مساجد کو مساجد پر مقدم کیا گیا، یعنی مساجد کا ذکر بعد میں، صوامع بے صلوات کا ذکر پہلے ہے. تو پہلی تفسیر کے لحاظ سے کہ یہ پہلے زمانے میں ہوئے تو ان کا ذکر پہلے آیا، اور دوسری تفسیر کے لحاظ سے اس لیے کہ یہاں تہدیم کا ذکر ہے، تو تہدیم کے لحاظ سے پہلے ان کو رکھا گیا، مساجد کو بعد میں. اچھا، غیر مساجد کو مساجد پر مقدم کیا گیا وجود میں ان کے مقدم ہونے کی وجہ سے، یا تہدیم سے قرب کے سبب. یذکر فی اسم اللہ کثیرا، تو یہ بعد کے زمانے کے لحاظ سے مراد ہو تو خاص مساجد کی طرف ضمیر راجع ہوگی کہ یہی برحق عبادت خانے ہیں جن میں کہ اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا. اور پہلے لحاظ سے ہو کہ سب عبادت خانے جب برحق تھے تو ان سبھی میں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا تھا. اور فی جمیع ما تقدم، یا ان سب میں جس کا ذکر پہلے ہوا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، بے شک اللہ اس کی نصرت فرمائے گا جو اس کی نصرت کرے. تو اللہ کی نصرت سے مراد اس کے دین اور اس کے دوستوں کی نصرت. اَيَنْصُرُ دِينَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ اپنے دوستوں کی نصرت پر ضرور قوت رکھنے والا ہے، عزیز ہے یعنی غالب ہے، اور اپنے دوستوں سے دشمنوں سے انتقام پر. پھر آیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو یہ الذین ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ یا تو یہ جس کا محل نصب ہے من ینصر سے بدل ہے کہ اللہ نصرت فرمائے گا ان کی جو اس کی نصرت کرے. تو من ینصر جو ہے لینصرن کا مفعول بہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس سے بدل ہو کر کے یہ بھی منصوب ہے. یا یہ کہ اس کا محل جر ہے، یہ الذین اخرجوا کے تابع ہے، اور الذین یخرجوا یہ للذین میں جو الذین ہے اس سے بدل ہے. تو یہ اس سے جب یہ تابع ہوگا تو یہ بھی مجرور ہو جائے گا. وہ کہ اگر ہم ان کو زمین میں قابو دیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خبر ہے اس بات کی جس کے اوپر مہاجرین کی سیرت ہوگی اگر ان کو زمین میں قابو دے اور ان کے لیے دنیا کو پھیلائے. اور اس کا بیان ہے کہ کیسے وہ امر دین کو انجام دیں گے. تو
اس میں خلفائے راشدین کی حکومت کی صحت کی دلیل ہے، کیونکہ وہی وہ ہیں جن کو کی زمین میں قابو دیا اور انہوں نے یہ سب کام کیا، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ان کو تمکین یعنی قرار اور نفاذ امر بخشا سیرت عادلہ عمدہ سیرت کے ساتھ۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ یہ اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے کاموں کا انجام ہے، یعنی ان سب کا انجام اس کے حکم اور اس کی تقدیر کی طرف ہے، اور اس میں اس کی تاکید ہے جو اس نے اپنے دوستوں کو قابو دینے اور اپنے کلمے کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا۔ تو اس کی تاکید ہے کہ اللہ ہی کی طرف سارے امور کا رجوع ہے، تو وہی قابو دینے والا، وہی غلبہ دینے والا ہے۔ مَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلایا ہے قوم نوح نے اور عاد نے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان کی تکذیب سے خاطر برداشتہ نہ ہو، کہ یہ مخالفین کی عادت شروع سے رہی ہے اور ہر دور میں انبیاء اور رسول کی یہ تکذیب کرتے رہے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اہل مکہ کے ان کو جھٹلانے سے، یعنی لست بأوحدی فی التکذیب، اوحد منفرد تنہا، اور یا اس میں تاکید کے لیے حمری اسودی یا تاکید کے لیے، یعنی تم تکذیب میں کوئی یکا اور تنہا نہیں ہو، کہ ان سے پہلے یعنی تمہاری قوم سے پہلے جھٹلایا ہے قوم نوح نے حضرت نوح کو، اور قوم عاد نے حضرت ہود کو، اور قوم سمود نے حضرت صالح کو، قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم کو، اور قوم لوط نے حضرت لوط کو، اصحاب مدین نے حضرت شعیب کو۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ یہاں ما سبق کے طور پر وَكَذَّبَ قوم موسیٰ نہیں ہے کہ موسیٰ کی قوم نے ان کو جھٹلایا، اس لیے کہتے ہیں موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل تھے، وہ تو ان پر ایمان لائی، اس نے جھٹلایا نہیں، اس لیے یہاں مجہول آیا کہ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، تو اس وجہ سے یہاں اسلوب بدل گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ سب کو تو جھٹلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام جو ظاہر اور باہر معجزات رکھتے تھے، ایسے ظاہر اور باہر معجزات والے کو بھی جھٹلایا گیا۔ کذبوا فرعون والقبط، ان کو فرعون اور قبطیوں نے جھٹلایا، اور وہ قوم موسیٰ نہیں فرمایا، اس لیے کہ موسیٰ کی ان کی قوم بنی اسرائیل نے تکذیب نہیں کی، بلکہ ان کی قوم کے علاوہ نے ان کی تکذیب کی۔ ایک تو سبب یہ ہو گیا، یا کأنہ قیل بعد ما ذکر تکذیب کل قوم رسولہم، یا اس کے بعد کی ہر قوم کے اپنے رسول کی تکذیب کو ذکر کیا گیا، فرمایا گیا وَكُذِّبَ موسیٰ ایضاً، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، مع وضوح آیاتی و ظہور معجزاتی وما ظنک بغیری، ان کی نشانیوں کے واضح ہونے، ان کے معجزات کے ظاہر ہونے کے باوجود۔ تو دوسرے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو جب قوموں نے جھٹلایا تو میں نے انکار کرنے والوں کو مہلت دی، یعنی ان کی عقاب کو مؤخر کیا، پھر میں نے ان کو اپنی گرفت میں لیا، یعنی عاقبتہم علی کفرہم، ان کے کفر پر ان کو سزا دی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا ہوا میرا انکار، تو اصل اس کی نکیری، یا حذف کر دیجیے، ما قبل کا کسرہ باقی رہا۔ انکاری و تغییری، تو نکیر معنی میں انکار کے جیسے نذیر انذار کے معنی میں، تو کیسا ہوا میرا انکار، یعنی میرا انکار اور بدلنا کیسے؟ اس طرح سے کہ میں نے نعمتوں کے بدلے مصیبتیں، اور حیات کے بدلے ہلاکت، اور آبادی کے بدلے ویرانی رکھ دی۔ اور نکیری یا کے ساتھ غسل میں بھی وقف میں بھی اظہار یا کے ساتھ، یہ یعقوب حضرمی کی قرأت ہے، ایسی ورش اور نافع، اور باقی لوگوں کے یہاں نکیر حذف یا کے ساتھ مثلا وقفن۔ پھر آگے فرمایا فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنی بستیاں ہیں
کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا اس حالت میں کہ وہ ظالم تھیں، تو یہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے وبیر معطلہ اور کتنے بیکار کنویں ہیں اور کتنے پختہ محل ہیں. یعنی جب انہوں نے کفر و انکار کیا تو سبھی کو ہم نے ہلاک کر دیا. اہلکناہا میں قرات اہلکتھا ابو عمرو بصری کی. وہی ظالمتن، بستیوں کو ہلاک کیا اس حالت میں کہ وہ ظالم. تو بستی تو حصہ زمین کو کہا جاتا ہے، وہ ظالم نہیں ہوتا ہے، مراد اہلہا، یعنی اس بستی والے یہ ظالم تھے، شرک کرنے والے تھے. فہی خاویتن، یہ بمانا ساقطتن، یہ خبر نجم بمانا سقطہ سے لیا گیا ہے. یہ گری ہوئی ہیں اپنے عروش پر، یعنی اپنی چھتوں پر. یہ خاویہ سے متعلق ہے. معنی یہ ہے کہ یہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں. ان کی چھتیں پہلے زمین پر گری، پھر ان کی دیواریں منہدم ہوئیں تو چھتوں کے اوپر دیواریں گری. فسقطت فوق السقوف، تو یہ دیواریں چھتوں کے اوپر گری. اب یہاں پر بتایا ہے کہ فہیہ خاویہ، یہ فہیہ خاویہ یہ عطف ہے اہلکنا پر. اہلکناہا فہیہ خاویہ، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا تو یہ گری پڑی ہے. تو یہ اہلکناہا کا جو اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب ہوگا. اہلکناہا اگر ازمار علی شریعی تفسیر کے طور پر یہ اہلکنا کثیرا من قریہ اہلکناہا، تو پہلا اہلکناہا مقدر ہے اور دوسرا اہلکناہا اس کی تفسیر کے طور پر آیا، اور جملہ مفسرہ کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا ہے. تو اس پر اب ہے فہیہ خاویہ، تو اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. اور اگر ترکیب یہ کریں جیسے زیدن ضربتہ کی جگہ زیدن ضربتہ کریں تو قیم من قریہ کو مبتدا بنائیں اور اہلکناہا کو خبر بنائیں تو اہلکناہا محل رفع میں ہوگا. تو فہیہ خاویہ یہ بھی محل رفع میں ہوگا. اس کو کہا ہے کہ فہیہ خاویہ کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اہلکناہا پر معطوف ہے، اور اس فعل کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ جملہ مفسرہ ہے اور اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. اور یہ اس وقت ہے جبکہ کعین کو منصوب المحل بنائیں کثیرا من القریٰ اہلکناہا کی تقدیر پر، تو یہ اہلکناہا تفسیریہ ہوگا اور اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہے. تو اس پر جو معطوف اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوگا. قیم من قریہ کو مبتدا بنائیں، اہلکناہا کو خبر بنائیں، تب یہ خبر ہے محل رفع میں تو اس کا معطوف وہی محل رفع میں ہوگا. وبیر معطلہ ہے متروکہ، کتنے کنویں جو بیکار کر دیے گئے، چھوڑ دیے گئے. کیوں چھوڑ دیے گئے؟ ڈول اور رسی کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور ان کی دیکھ بھال تفقد خبرگیری نہ ہونے کی وجہ سے. لفقد دلوہا و رشائہا و فقد تفقدہا، یا مطلب ہے کہ یہ تو آباد ہیں، پانی بھی ہیں اور پانی کھینچنے کے حالات بھی ہیں، ڈول رسی سب موجود ہے، پھر بھی یہ بیکار کر دیے گئے، یعنی چھوڑ دیے گئے. ان سے پانی نہیں لیا جاتا ہے اس لیے کہ کنویں والے ہی ہلاک ہو گئے. وقصر مشید، شادہ شیدو، شید سے مضبوط کرنا، شید کہتے ہیں گچ کو. مجسسین من الشید، جو کہ مضبوط بنایا گیا ہے شید سے، شید کے معنی جس یعنی گچ، یا مشید کے معنی مرفوع البنیان، کہ جو گچ سے بنا رہتا تھا اس کو مضبوط اونچا بھی کرتے تھے، تو مطلب مضبوط عمارت والے محل. شاد البنا بمعنی رفعہ سے لیا گیا ہے. مطلب یہ کہ ہم کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، کتنے کنویں ہیں جن کو ان کے پانی لینے والوں سے بیکار کر دیا، اور کتنے پختہ محل ہیں جن کو ان کے مکینوں سے خالی کر دیا. یعنی ہم نے بادیہ اور حاضرہ، جنگل اور آبادی سبھی کو ہلاک کر دیا. تو محلات اپنے لوگوں سے اور کنویں اپنے ورد اردو پانی پینے کے لیے اترنا، اپنے پانی کے لیے اترنے والوں سے خالی ہو گئے. اور اظہر یہ ہے کہ بیر اور قصر اپنے عموم پر ہیں، یعنی کوئی خاص کنواں اور کوئی خاص محل مراد نہیں ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے خاص محل اور خاص کنواں مراد ہے. وہ یہ ہے کہ جبل حضرموت کے دامن میں ایک کنواں تھا اور ایک اس کی چوٹی پر ایک محل تھا، اور یہ حضرت حنظلہ ابن صفوان کی قوم نے بنا رکھا تھا. یہ اتصالے کے بقیہ لوگوں میں سے تھے.
اب انہوں نے حضرت حنظلہ کو قتل کر دیا، یہ نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے کنویں کو اور ان کے محل کو برباد کر دیا. یہ قول یہ ہے. ظاہر ہے کہ بہت سی قوموں کا جب ذکر ہے تو عام ساری قوموں کا یہ حال ہوگا کہ ان کے محل بھی ہوں گے، کنویں بھی ہوں گے، اور جب وہ ہلاک ہو گئے تو سب بیکار ہو گئے.